حج کی ادائیگی کے بعد اہتمام کے ساتھ گھر میں مبارکباد دیکھنے آتے ہیں اور ٹوکرے لے کے آتے ہیں. یہ محض رواج ہے یا اسلام میں اس کے کیا کام ہے؟ پہلا پورشن تو بالکل ٹھیک ہے، کم از کم توفیق تو ہوتی ہے معافی مانگنے کی، ورنہ تو آکڑ ہی نہیں ہوتی ہے، پوری زندگی رشتہ داروں کو معافی نہیں مانگتے. تو میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا کلچر ہے. پہلے زمانے میں تو اس لیے تھا کہ وہ 4 مہینے پیدل سفر کرتے تھے، راستے میں مر بھی جایا کرتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں. ایون مکے سے مدینے کے دوران عرب کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، عرب بدو تھے. یہ تو 1960 کے بعد تیل نکلا ہے تو ان کے حالات بہتر ہوئے. پہلے تو وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے. اسی لیے اکثر لوگ حج میں مکہ شریف سے ہی ساری سرمنی کر کے آ جاتے تھے، مدینہ شریف بڑے دور بہت کم لوگ جاتے تھے. تو بڑی اچھی بات ہے کلچرل، معافی مانگ کے جانی چاہیے. باقی یہ کہنا کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے حج عمرے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، اجازت کوئی ضروری نہیں ہے حج اور عمرے پہ جانے کے لیے. البتہ وہ بیمار ہے پھر تو ظاہر ہے آپ کو خود خیال کرنا چاہیے. اور باقی جو مل کے معافیاں کروا کے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، معافیاں کروا کے جانا چاہیے، اچھی بات ہے. زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، معافی کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، اور اس کے بعد جو واپسی پہ جو ٹوکرے لے کے آتے ہیں مبارکباد کے لیے، اگر کوئی ویسے اس طریقے سے آ جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے کہ چلو ہم مٹھائی دے دیں گے، ادھر سے آپ زمزم اور وہ کھجوریں کھا لیں گے، اس جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن وہ جو لینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہر ایک بندے کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ جی میں آ گیا جی مطلب ہے کہ تسی بھی آ جاؤ، یہ تو حرام ہے. بعض لوگ رشتہ داروں سے معافی کروا کے نہیں جا رہے ہوتے، وہ رشتہ داروں کو ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسی چلے جائے مل لو سانو جنہیں ملنا جائے. تو ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملتے، کہتے ہیں جاؤ ملنے جنہیں ملنا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے. تو کلچرلی درست. اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو. پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر. مسئلہ نمبر 54A اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری سے ریلیٹڈ. اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو دونوں اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ پہ. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے. لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی ایکٹیویٹی پرفارم کر. تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر. بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہوتی ہے. اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی. تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو اگلی دفعہ. لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں. آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی سیدہ ام سلمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، انہوں نے تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں.
آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں۔ صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور سر منڈانے والا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور یہیں پر ذبح کر لی۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور، ہدی جسے کہا جاتا ہے، وہ لے کے جا سکتے، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گے، لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل۔ تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے، اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے، اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ محلہ، ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے محلہ، لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا، الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے۔ تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، مستقبل، فیوچر، اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل۔ اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی۔ ہاں، جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بہ اذا، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی، اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے، آپ کو بھی ترس آیا، تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے، اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، یہ ترتیب ہے نا اس کی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں، اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے، او بہ اذم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ، یا خیرات کر دے، او نسک، یا قربانی دے۔ اچھا، یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں۔ ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلنٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ایک غلام آزاد کر۔ تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روز۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کر، لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں، آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو گندم، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے، تو آج کی ڈیٹ میں اس سا کو کیلکولیٹ، تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہر دینا ہوگا، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قربا والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں، بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے،
او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے. یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کریں. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے. وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو، عمرے کے لیے آنا تو دوبارہ سے آؤ. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے. اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا. کیونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے، جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں. تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا. حج قران میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کریں. یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی. حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حج افراد، جس کو اسی پنجابی کہنا ہے چھڑا حج. اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا. یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دے ہوتی ہے. وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190. اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے. 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا، اور 7 گھر واپس آ کے رکھے تو وہ 10 روزے بنیں گے. وہ آیات آ جائے. حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہو. حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں. ہم نے حج تمتع کیا تھا. دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو. تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں. اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے. تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو. تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم. پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر. تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے، اور پھر آپ مینا چلے جاتے. اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں. اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں. لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے کیونکہ بہت رش ہوتا. اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی، آپ پیدل ہی جگہ جگہ پانی. 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ، جو اصل اس کی روح ہے، وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے. اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے. یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے 2، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں. ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل، یہ میدان عرفات کی. سبحان اللہ وللہ ولا الہ الا اللہ، یہ بھی دعا ملتی. اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا. تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے،
اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیان، اور اسی رات میں آپ نے مغرب و عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچے، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیاب۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہو، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے، 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا، سورج نکل، جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منا اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کو، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پر احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھا جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بن منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہو بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہو، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آئندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سننا، وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی جمع کر لیتے، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہوں، وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو، لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے لے کے مارنی، درمیانی سی چنے کی سائز کی۔ اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے، اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دی ہے اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کی، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنی اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے۔ 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزار، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہو۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا میں بتاؤں۔ اوورآل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے دن کون سے ہیں؟ 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کا بھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتے۔ تو 7 روزے گھر آ کے رکھ، لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے، جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا، اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتے۔ اس کے لیے نہیں، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع۔ اچھا بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں، وہ 2 ریال لیتی ہے وہ ہائیسٹ، وہاں پہ لے جاتے ہیں جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ، وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک
کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ، ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، تو نبی الاسلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا، اور اس کے بعد ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لو. حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے، تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے وہاں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا دیٹس آل. بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے. اور سب کے نزدیک یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ کوئی نہیں ہے جی، شریعت تو آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ شریعت میں مال کا مالک اللہ ہے. ٹھیک. اولاد کو، لیکن پاکستانی قانون میں وجود ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ غلط قانون ہے. جی. اسلام میں مال کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور وہ الٹیمیٹلی وارث کے پاس چلی جانی ہے. البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ نے وارث کا حق قرآن میں بیان کر دیا سورہ نساء کے اندر. کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہ کرے، لیکن ادر دین وارث کر سکے، اور وہ بھی 1/3 مال. بخاری مسلم میں آتا ہے 1/3 مال آپ کسی اور کو وصیت کر دیں، 2/3 تو الٹیمیٹلی آپ کی وارثوں میں تقسیم ہونا ہے. ایسی اولاد یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ سر اس میں ماں باپ کا قصور ہے. ماں باپ کی بھی جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ماں باپ کے حقوق یاد آنا شروع ہوتے ہیں. پہلے تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، تو آپ کو جب وہ آپ ریورس کریں گے تو بالکل فوٹو کاپی چل رہی ہوگی. صحیح. دوسرا، کیا انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی؟ اچھی تربیت کریں گے دین کے مطابق تو دین ہی حق بتاتا ہے نا. جی. دنیا داری میں تو وہ جو کچھ کیا ہوا ہے، اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے، وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے یاشی کی تھی، اس کی سزا اولاد کی شکل میں ملی، تو ٹھیک ہے. اب ہمیں انجوائے کرنے کا وقت ہے، ان کو ہم پیسے دیتے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں. یہ تو آپ کو دین ہی سکھاتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ماں باپ دونوں بوڑھے یا دونوں میں سے ایک آپ کو بڑھاپے میں ملے تو ان کو اف تک مت کہو، ان کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکا کے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی مغفرت، ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کما سکے، بخشش نہ کروا سکے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. ایک تو وہ حدیث ہے نا جو ترمذی اور حاکم میں ہے کہ نبی الاسلام پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور فرمایا آمین، دوسری پہ، وہ تو ترمذی میں ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے نا، پہلے پہ آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ درود نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، آپ نے فرمایا آمین. اور تیسرا فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. یہ جو آخری حصہ ہے یہ مسلم شریف میں بھی ہے سر. تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. لیکن ماں باپ کے حقوق میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی غیر اسلامی باتیں بھی ماننی ہے. وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ معروف میں اطاعت ہے، معصیت کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ سر صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی کی، اور جس نے میرے امیر کی، بنائے ہوئے امیر کی، جو میں جس کو اسسٹنٹ بنا کے بھیجوں، نافرمانی کی اس نے میری کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی کی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے قافلہ روانہ کیا، اس پہ ایک امیر بنایا، اس نے راستے میں کہیں جا کے نہ لکڑیاں جلائیں اور سب کو حکم دیا کہ ان لکڑیوں میں، آگ والی لکڑیوں میں چھلانگ لگا دو، کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت جو ہے تم پہ واجب ہے. وہ سر مقلد نہیں تھے نا، بزرگوں کے ماننے والے نہیں تھے نا، وہ اللہ نبی کے ماننے والے تھے. حالانکہ ان کو وہ بزرگ حکم دے رہا تھا کہ آپ کے سارے بزرگ مل کے اس کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ خودکشی تو نہیں کریں گے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے. انہوں نے کہا میں تیرا امیر ہوں. انہوں نے کہا بے شک امیر ہوگا، امیر کا حکم اللہ رسول کے انڈر. آپ کے پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح ہو رہے ہیں سر. ٹھیک ہے. تو واپسی پہ مقدمہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا. آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو دوزخ کی آگ میں ہی جا کے نکلتے. ہائے 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 ہائے، تقلید کا بھی جنازہ نکل گیا. وہ آگ تے جلی سی نا، تقلید نو بھی آگ لگ گئی اس حدیث نال کہ آپ اندھے بن کے کسی شخص کے پیچھے نہیں چل سکتے سوائے ایک ایسا شخص جس کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کہا گیا سورہ یوسف میں کہ اے نبی فرما دو کہ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں، اور وہ شخص ہے محمد رسول اللہ. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے. ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ بصیرت کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے تو ہم آنکھیں بند کر کے چلیں، لیکن انسان کو اللہ نے ایک عظمت دی ہے. تو اس طرح کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی اگر تربیت صحیح کی ہوتی تو ان کے کام آتی. اب اگر نہیں آ رہی تو ایک کام ضرور کریں کہ ایسے ماں باپ ایک دفعہ اپنی اولاد کو بلا لیں، چائے پہ یا کھانے پہ منت مار کے کسی طرح، اور بلا کے ان کو بتا دیں کہ بچوں جو کچھ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، تمہارا بھی نہیں، یہ میرا قصور ہے کہ میں تمہاری تربیت صحیح نہیں کر سکا. ٹھیک ہے جی.
تو اور میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ تمہاری تربیت صحیح نہیں کی اور تم میری نافرمانی کر کے دوزخ کما رہے ہو، اس کا سبب بھی میں بنوں، مجھے معاف کر دو، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ اتنی بات کر ہی دینا اخلاقی طور پہ، کسی کے دل میں ذرا سی رمق ہو تو وہ کافی ہوگی۔ باقی ان سے امید نہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں۔ آج کل تو اولڈ ایج ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں، عیدی والے بھی ہیں، اپنا تہائی مال ان کو دیں اگر اتنا آپ کے پاس مال ہے اور آپ کی وہ خدمت، اگر خدمت کا ایشو ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ صبر کریں، آپ کو بھی مال اللہ نے دیا تھا، وہ مال اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ کے پاس جانے والا ہے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔